بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے معروف روحانی اسکالر خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی کتاب پیرا سائیکالوجی کے پارٹ نمبر 6 صفحہ نمبر 52 سے ریکارڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ مشاہدے سے مراد ہے کہ ایک آدمی زمین پر بیٹھے ہوئے زمین کے اوپر موجود چیزیں بھی دیکھتا ہے، زمین کے اوپر موجود اشیاء سے لطف اندوز بھی ہوتا ہے، اپنی غذائی ضروریات بھی پوری کرتا ہے اور باطنی طور پر ماورائی دنیاؤں کی سیر بھی کرتا ہے۔ مشاہدے کی یہ کیفیت آدمی کو عالم اعراف میں لے جاتی ہے۔ عالم اعراف وہ عالم ہے جہاں دنیا کے باسی مرنے کے بعد جا بستے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ عالم اعراف اور اس دنیا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح دنیا میں کوئی فرد کھاتا پیتا ہے، سوتا جاگتا ہے، ہنستا روتا ہے، غمگین اور خوش ہوتا ہے، اس کے اندر محبت کا طوفان اٹھتا ہے یا اس کے اندر نفرت کا لاوا ابل پڑتا ہے، جس طرح کسی بندے کو دنیا میں دوستوں کی ضرورت پیش آتی ہے اور وہ دوستوں کے کام آتا ہے اور دوست اس کے کام آتے ہیں، جس طرح اسے دنیا میں سردی اور گرمی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے وسائل کی احتیاج ہوتی ہے، اسی طرح عالم اعراف کی زندگی میں وہ کھاتا پیتا ہے، سوتا جاگتا ہے اور زندگی کی ساری ضروریات پوری کرتا ہے۔ اگر اس عالم رنگ و بو عالم ناسوت میں آدمی کو سر چھپانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس عالم میں بھی چھت کے نیچے رہتا ہے۔ جس طرح اس زمین پر مکانات اور بلڈنگیں ہیں، اس ہی طرح عالم اعراف میں بھی مکانات اور بلڈنگیں ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہاں وسائل حاصل کرنے کے لیے اجتماعی یا انفرادی تگودو نہیں کرنی پڑتی۔ عالم اعراف کی دنیا اتنی خوبصورت ہے کہ اگر آدم زاد اس کو دیکھ لے تو اس تنگ و تاریک مادی دنیا کی حیثیت اس کے سامنے کچھ نہیں رہتی۔ جب کوئی بندہ عالم مشاہدہ میں داخل ہونے کے بعد عالم اعراف کا نظارہ کر لیتا ہے تو اس کے اوپر سے کشش ثقل ٹوٹ جاتی ہے۔ کشش ثقل ٹوٹ جانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بندہ لطیف ہو کر ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ کشش ثقل ٹوٹ جانے سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر حرص و ہوس نہیں رہتی، مال و زر کی محبت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ مال و زر کی فراوانی سے جو تکبر و نخوت اور شیطانیت پیدا ہوتی ہے، اس سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت اس بندے کا یقین بن جاتی ہے کہ بہرحال مجھے اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہونا ہے۔ نوٹ: استدراجی علوم کی معراج مراقبہ میں غنود اور ورود تک ہے۔ یہ لوگ متواتر اور مسلسل مشقوں سے اپنے اندر غنود اور ورود کی صلاحیتوں کو اتنا بیدار کر لیتے ہیں کہ ان سے بہت ساری خرق عادات کا ظہور ہونے لگتا ہے۔ رفتار: جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کا مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ آدمی ختم ہو گیا ہے، حالانکہ انتقال ہونے کا مطلب ختم ہونا نہیں بلکہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو جانا ہے، یعنی آدمی گوشت پوست کے جسم کو چھوڑ کر دوسرے عالم میں منتقل ہو گیا۔ لفظ مرنے کا ترجمہ بھی امر ہونا ہے۔ اب ہم یوں کہیں گے کہ آدمی اس عارضی زندگی کو چھوڑ کر ایسے عالم میں چلا گیا ہے جہاں اسے دنیا سے زیادہ طویل عمر تک رہنا ہے۔ روحانی طور پر مرنا اور جسمانی طور پر مرنا بظاہر ایک جیسی دو حالتیں نظر آتی ہیں، لیکن ان دو حالتوں میں فرق ہے۔ ایک آدمی اس جسم کی موجودگی میں اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ جسم کو چھوڑ کر مر جاتا ہے، اور دوسری حالت یہ ہے کہ آدمی اس جسم کو اس طرح چھوڑ دیتا ہے کہ پھر اس جسم کی اپنی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ مثال: جب ہم سو جاتے ہیں تو خواب دیکھتے ہیں۔ خواب کی حالت میں خود کو ہزاروں میل کے فاصلے پر دیکھتے ہیں، وہاں جو چیز کھاتے ہیں اس کا مزہ بھی محسوس کرتے ہیں، اس ملک کا جو موسم ہے اس کے اثرات کو بھی قبول کرتے ہیں۔ کسی گرم ملک میں رہنے والا آدمی یہ خواب دیکھتا ہے کہ وہ برف پوش پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہے، سردی سے اس کے دانت بج رہے ہیں، اتنی زیادہ سردی محسوس ہوتی ہے کہ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو سردی کے تمام اثرات اس پر غالب ہوتے ہیں اور اس کے اوپر کپ کپی طاری ہوتی ہے۔ ہر آدمی ایک، دو یا زیادہ خواب ایسے ضرور دیکھتا ہے کہ اس کی ملاقات عزیزوں رشتہ داروں سے ہوتی ہے۔ مرے ہوئے لوگوں کی روحوں سے ملاقات اس بات کی نشاندہی ہے کہ آدمی عالم اعراف میں منتقل ہو گیا ہے۔ روحانیت کا منشا بھی یہی ہے کہ آدمی کے اندر وہ صلاحیت بیدار ہو جائے جو خواب میں کام کرتی ہے، وہ صلاحیت متحرک ہو جائے جو آدمی کو زمان و مکان سے آزاد کر دیتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: موتو قبل انت موتو،
مر جاؤ مرنے سے پہلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم ناسوت کی زندگی میں رہتے ہوئے زمان و مکان کی گرفت سے آزاد ہو کر اس عالم کا مشاہدہ کر لیا جائے جہاں عالم ناسوت کی طرح زمانیت اور مکانیت کی پابندی نہیں ہے، جس ذہنی کیفیت میں انسان سوتا ہے۔ نمبر 1، سونے میں سب سے پہلے جو عمل سرزد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی نہایت آرام و سکون کے ساتھ بستر پر لیٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، آدمی دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ ذہن اور دماغ کو بیداری کے حواس سے ہٹا کر ان حواس میں منتقل کر دیتا ہے جن حواس کا نام نیند ہے۔ نمبر 3، تیسرا قدم یہ اٹھاتا ہے کہ آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ نمبر 4، چوتھا قدم یہ ہے کہ وہ سو جاتا ہے۔ آئیے بیداری میں سونے کی مشق کرتے ہیں۔ پرسکون ہو کر آرام سے بیٹھ جائیے، ذہن کو تمام دنیاوی خیالات سے آزاد کر لیجئے، آنکھیں بند کر کے شعور سے لاشعور میں داخل ہو جائیے۔ جیسے ہی شعور کی گرفت کمزور پڑے گی، بند آنکھوں کے سامنے لاشعور کا دروازہ آئے گا، یہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو جائیے۔ اب آپ عالم اعراف ماورائی دنیا میں ہیں۔ جس طرح کوئی مسافر کسی بڑے شہر میں داخل ہوتا ہے، اسی طرح آپ بھی عالم اعراف ماورائی دنیا کے ایک بڑے شہر میں ہیں۔ یہاں بھی آپ کو آبادیاں نظر آ رہی ہیں۔ عالم ناسوت مادی دنیا میں روح، گوشت، پوست اور ہڈیوں سے ہمارا وجود بناتی ہے، یعنی گوشت، پوست اور ہڈیوں کا تانا بانا مٹی کے ذرات سے بنتا ہے، اور عالم اعراف میں روح جو گوشت، پوست اور ہڈیوں کا لباس بناتی ہے، اس کا تانا بانا روشنیوں کا ہوتا ہے۔ مٹی میں وزن ہوتا ہے، مٹی کشش ثقل کا دوسرا نام ہے، اس لیے آدمی اس زمین پر خود کو پابند دیکھتا ہے۔ عالم اعراف میں چونکہ جسم روشنیوں کے تانے بانے سے بنا ہوا ہے، اس لیے آدمی خود کو پابند اور مجبور نہیں دیکھتا۔ پابند دنیا میں سفر کرنے کے لیے پابند وسائل کی ضرورت پیش آتی ہے۔ رفتار تیز اور کم ہو سکتی ہے، لیکن وسائل سے چھٹکارا نہیں ملتا۔ 1 گھنٹے میں پیدل 3 میل کا سفر طے ہوتا ہے۔ یہی سفر سائیکل پر سوار ہو کر کیا جائے تو 4-5 میل فی گھنٹہ ہو جاتا ہے۔ موٹر کار میں بیٹھ کر 60، 70 اور 80 میل ہو جاتا ہے۔ ہوائی جہاز میں بیٹھ کر ہزاروں میل کا سفر طے ہو جاتا ہے۔ جس طرح رفتار کی تیزی اپنی جگہ مسلم ہے، اسی طرح وسائل کی محتاجی بھی مسلم ہے۔ بندہ اس لیے محتاج ہے کہ اس کا جسم مٹی کا بنا ہوا ہے اور جتنے وسائل ہیں وہ بھی مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ سائیکل مٹی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ سائیکل کے اندر جتنے کل پرزے ہیں وہ سب لوہے سے مرکب ہیں، اور لوہا مٹی ہے۔ مٹی کو کھٹالی میں پکایا جاتا ہے تو مٹی کے مخصوص ذرات سیال بن کر لوہا بن جاتے ہیں۔ جہاز میں جتنے کل پرزے ہیں وہ بھی مٹی ہیں۔ دنیا کے کسی خطے پر کوئی بھی دھات ہو، اس کا بنیادی مسالہ یا خام مال، را مٹیریل مٹی ہے۔ مٹی اپنی شکل بدلتی رہتی ہے۔ مٹی کے ذرات کہیں آدمی بن جاتے ہیں، کہیں سائیکل بن جاتے ہیں، کہیں موٹر سائیکل بن جاتے ہیں، کہیں ہوائی جہاز بن جاتے ہیں، اور یہی مٹی کے ذرات خوبصورت درخت بن جاتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے چھوٹا ذرہ کبھی وائرس بن جاتا ہے، کبھی چیونٹی بن جاتا ہے، اور کبھی ہاتھی بن جاتا ہے۔ یہ ذرات اللہ کریم کی صنائی اور قدرت کی واضح نشانیاں ہیں۔ اس صنائی کے بارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہماری نشانیوں پر غور کرو، اور وہ لوگ قابل ستائش ہیں اور منزل رسیدہ ہیں اور اللہ کے لیے پسندیدہ ہیں جو اللہ کی نشانیوں پر غور کرتے ہیں۔ مٹی کو گوند بنا کر ہر شکل بنائی جا سکتی ہے۔ مٹی کے گارے سے آپ چڑیا بھی بنا سکتے ہیں، مٹی کے گارے سے آپ عمارت بھی کھڑی کر سکتے ہیں، مٹی کے گارے سے آپ انسانی پتلا بھی بنا سکتے ہیں، اور مٹی سے آپ بڑی سے بڑی تخلیق بھی عمل میں لا سکتے ہیں۔ علم حاصل کرنے کی 2 طرزیں ہیں۔ ایک طرز یہ ہے کہ آپ زمان و مکان میں بند ہو کر وسائل کا کھوج لگائیں اور وسائل میں تفکر کریں۔ تفکر جتنا زیادہ گہرا ہوتا ہے، اسی مناسبت سے صلاحیتیں بیدار اور متحرک ہو جاتی ہیں۔ تقاضے کہاں بنتے ہیں؟ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے، اس کا تانا بانا ان اجزاء پر مشتمل ہے جن سے خود آنکھ بنتی ہے۔ آنکھ کا دیکھنا ایک صفت ہے جس کو جتنا زیادہ صاف اور شفاف کر لیا جائے، اسی مناسبت سے آنکھ کسی چیز کو واضح اور روشن دیکھتی ہے۔ صحت مند آنکھ جتنے عکس قبول کرتی ہے، ان کے خد و خال زیادہ واضح ہوتے ہیں۔ بیمار آنکھ جتنے عکس قبول کر کے دماغ کی سکرین پر پھینکتی ہے، بیماری کی مناسبت سے اسی قدر
برعکس دھندلا اور غیر واضح ہوتا ہے۔ آنکھ کی ایک بیماری یہ ہے کہ آنکھ کے اندر موجود لینس، جس لینس کے اوپر عکس کو قبول کرنے کا دار و مدار ہے، اگر ناکارہ ہو جائے تو آنکھ عکس کو قبول نہیں کرتی۔ کیمرہ کتنا ہی اچھا اور قیمتی ہو، اگر اس کے اندر لگا ہوا لینس خراب ہے تو تصویر اچھی نہیں بنتی۔ انسانی جسم دو ہیں۔ انسان کا ایک جسم ایسا ہے جس کے اندر جگہ جگہ خراشیں پڑی ہوئی ہیں، ہر عضو ٹوٹتا ہے، ہر جوڑ پر پٹیاں بندھی ہوئی ہیں۔ ایسا جسم ناکارہ، بدصورت اور بدحیت ہوتا ہے۔ انسانی جسم کی طرح انسان کے اوپر ایک اور جسم ہے جو گوشت پوست کے جسم کے اوپر روشن اور لطیف جسم ہے۔ اس جسم کے بہت سے نام ہیں، بے شمار ناموں میں دو نام زیادہ مشہور ہیں۔ ایک جسم مثالی، دوسرا نسمہ اورا۔ انسانی گوشت پوست کے جسم کا دار و مدار نسمہ اورا کے اوپر ہے۔ نسمہ اورا اگر صحت مند ہے تو گوشت پوست کا جسم بھی صحت مند ہے۔ یوں سمجھیے کہ جس طرح گوشت کے جسم میں دو لینس فٹ ہیں جن کے ذریعے مادی دنیا میں موجود تمام چیزوں کا عکس دماغ کی اسکرین پر منتقل ہو کر ڈسپلے ہوتا ہے، اسی طرح جسم مثالی کے اندر جو کچھ موجود ہے اس کا تمام تر اثر گوشت پوست کے جسم پر مرتب ہوتا ہے۔ روشنیوں سے بنا ہوا یہ جسم صرف انسان کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ زمین کے اوپر جتنی مخلوق موجود ہے سبھی اس روشنیوں کے جسم اورا کی ذیلی تخلیق ہیں۔ اس بات کو ذرا تفصیل سے بیان کیا جائے تو یوں کہا جائے گا کہ انسانی زندگی میں جتنے تقاضے موجود ہیں یہ تقاضے گوشت کے جسم میں پیدا نہیں ہوتے، جسم مثالی میں پیدا ہوتے ہیں اور وہاں سے منتقل ہو کر گوشت پوست کے جسم پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی روٹی کھاتا ہے تو بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ گوشت پوست کا آدمی روٹی کھا رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جب تک جسم مثالی کے اندر بھوک کا تقاضا پیدا نہیں ہوگا اور جسم مثالی گوشت پوست کے جسم کو بھوک یا پیاس کا عکس منتقل نہیں کرے گا، آدمی روٹی نہیں کھا سکتا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے، ذرا اسے تفکر سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جسم مثالی کے بہت سے پرت ہیں۔ جب ہم خواب کے حواس میں دنیا بھر کی سیر کرتے ہیں اور تمام وہ اعمال و اشغال ہم سے سرزد ہوتے ہیں جو ہم گوشت پوست کے جسم کے ساتھ کرتے ہیں، تو یہ جسم مثالی کی وہ حرکت ہے جو گوشت پوست کے جسم کو میڈیم بنائے بغیر کرتا ہے۔ جسم مثالی کی حرکات و سکنات کے تاثرات ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تمام آسمانی صحائف نے خوابوں کو مستقبل بینی کا ایک روشن ذریعہ بتایا ہے۔ مستقبل بینی سے مراد ٹائم اسپیس سے ماورا اس عالم میں دیکھ لینا ہے جو عالم ہماری مادی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے۔ روشنی کا جسم اورا اگر مٹی کے ذرات سے اپنا رشتہ منقطع کر لے تو یہ ذرات فنا ہو جاتے ہیں۔ صاحب مراقبہ جب پہلی سیڑھی سے قدم اٹھا کر دوسری سیڑھی پر رکھتا ہے تو اس کے سامنے جسم مثالی آ جاتا ہے اور اس کے اندر یقین کا وہ پیٹرن کھل جاتا ہے جو جانتا ہے کہ مٹی کے ذرات سے بنے ہوئے گوشت پوست کی حیثیت محض عارضی اور فانی ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ مرنے والے آدمی کے جسم کے اوپر جو روشنیوں کا جسم ہے اس نے عارضی مادی جسم سے رشتہ منقطع کر لیا ہے، یعنی مرنے سے مراد یہ ہے کہ مٹی کے ذرات سے بنے ہوئے گوشت پوست کے آدمی کے اوپر روشنیوں کا جسم اس عالم آب و گل سے رشتہ منقطع کر کے اس عالم رنگ و نور میں منتقل ہو گیا ہے۔ جنت و دوزخ کے طبقات۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے اور جو کچھ تمہیں علم دیا گیا ہے وہ قلیل ہے، یعنی روح کا علم تو دیا گیا ہے لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں اس کی حیثیت قلیل ہے، یعنی روح کا علم تو دیا گیا ہے لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں اس کی حیثیت قلیل ہے۔ یہاں ایک نقطہ ذہری بحث آتا ہے۔ اللہ خود ماورا ہے، اللہ کا علم لا محدود، لا متغیر، لا متناہی اور ماورا الماورا ہے۔ لا متناہی علم کا قلیل سے قلیل جزو بھی لا تناہیت کے دائرے میں آتا ہے، اس لیے اس کو بھی اور لا متناہی کے قلیل جز کو بھی لا متناہی علم ہی کہا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے کہ روح کا علم نہیں دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب اولیاء اللہ کو بھی
بھی یہ علم منتقل ہوا ہے۔ یہ علم کس کو کس قدر منتقل ہوا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال لامتناہی علم کا چھوٹے سے چھوٹا جزو بھی لامتناہی ہوتا ہے۔ روحانی نقطۂ نظر سے زندگی اور موت کی تشریح کی جائے تو یہ کہا جائے گا کہ روح کے بنائے ہوئے جسم مثالی نے مٹی کے جسم کو اس طرح چھوڑ دیا کہ مٹی کے جسم سے اپنا رشتہ کلیتاً توڑ لیا اور اس ناسوتی عالم کے تقریباً 200 میل اوپر کی فضا میں بکھری ہوئی روشنیوں سے ایک اور جسم تخلیق کر لیا۔ ناسوتی فضا سے 200 میل اوپر فضا میں جو عالم موجود ہے اس عالم کو عالم اعراف کہا جاتا ہے۔ یہی وہ عالم اعراف ہے جہاں آدم سے لے کر اب تک اور قیامت تک لوگ مرنے کے بعد منتقل ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ جسم مثالی کو روح جس طرح ہر وقت اور ہر آن متحرک رکھتی ہے اس طرح عالم اعراف میں بھی روشنیوں کا جسم ہر وقت اور ہر آن متحرک رہتا ہے۔ عالم اعراف کے بعد ایک اور عالم ہے، اس عالم میں بھی جسم متحرک رہتا ہے۔ اس عالم کو عالم حشر و نشر کہتے ہیں۔ عالم حشر و نشر کی فضا عالم ناسوت اور عالم اعراف سے یکسر مختلف ہے۔ وہاں روشنیوں کا حالہ عالم اعراف سے زیادہ طاقتور ہے۔ عالم حشر و نشر میں ذہنی رفتار اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ جسم مثالی کی ریکارڈ کی ہوئی زندگی سامنے آ جاتی ہے۔ عالم حشر و نشر کے بعد عالم یوم المیزان ہے۔ عالم یوم المیزان میں روشنیوں کے بنے ہوئے اجسام کے اوپر نور کا حالہ بن جاتا ہے۔ یہی وہ نور ہے جس نور سے کوئی بندہ اللہ کریم کا دیدار کر سکتا ہے۔ کوئی آنکھ ادراک نہیں کر سکتی، اللہ خود ادراک بن جاتا ہے۔ القرآن۔ جب کوئی بندہ اللہ کے ادراک سے دیکھتا ہے تو اس کی نظر عالم یوم المیزان پر پڑتی ہے۔ عالم یوم المیزان کے بعد جنت یا دوزخ کے عالمین ہیں۔ جنت کے بھی بہت سارے طبقات ہیں اور دوزخ کے بھی بہت سارے طبقات ہیں۔ جنت اور دوزخ کا تذکرہ اس بات کی شہادت ہے کہ آدمی دوزخ میں تکلیف محسوس کرے گا اور جنت میں آرام و آسائش سے لطف اندوز ہوگا۔ اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ لطف و آسائش اور آرام روح کو حاصل ہوتا ہے اور اس آرام سے روح فائدے اٹھاتی ہے تو پھر یہ بھی کہنا پڑے گا کہ دوزخ کا عذاب بھی روح کے اوپر ہوتا ہے، اور یہ بات کسی بھی طرح صحیح نہیں ہے کیونکہ روح فی الواقعہ اللہ کا ایک حصہ ہے، ایسا حصہ جو لا تجزا ہے، ایسا حصہ جو لامتناہی ہے اور جو ماورا الماورا ہے۔ روح نقش و نگار میں محدود نہیں ہے۔ روح یہ جانتی ہے کہ خالق کائنات کی مشیت کیا ہے۔ خالق کائنات کی مشیت اور منشا کے مطابق خود کو نئے نئے لباسوں میں ظاہر کرتی ہے اور ہر لباس کو اس کی موجودگی اور اس کی انا سے مطلع کرتی رہتی ہے۔ یہی وہ اطلاع ہے جس کے اندر معنی پہنانا اختیار ہے۔ سزا ہو یا جزا دونوں کا تعلق اطلاع انفارمیشن سے ہے اور اطلاع کا نزول روح کے تخلیق کردہ جسم پر ہوتا ہے۔ روح جزا و سزا تکلیف و راحت سے ممبرا ہے، اس کونے سے اس کونے تک۔ جب تک ہمیں کسی چیز کا علم حاصل نہیں ہوتا ہم اس چیز سے واقف نہیں ہوتے، اور علم کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کوئی منبع سورس ہو، اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس سورس سے حاصل شدہ علوم کے لیے ایسی ایجنسی موجود ہو جہاں علم ذخیرہ ہو۔ اس کے بعد یہ ضروری ہے کہ کوئی ایسی ایجنسی موجود ہو جو اس کے اندر معنی پہنا سکے، اور آخری حد میں ایک اور ایسی ایجنسی کا موجود ہونا لازم ہے جس پر علم کا مظاہرہ ہو۔ مثال، آدمی کو بھوک لگی یعنی اس کو یہ اطلاع ملی کہ اب جسم کو کچھ کھانے کی ضرورت ہے۔ جس ایجنسی نے یہ اطلاع قبول کی اس نے اس علم کے اندر معنی پہنائے، وہ یہ کہ روٹی کھانی چاہیے، پھل کھانے چاہیے وغیرہ وغیرہ، اور اس اطلاع کو جسم مثالی نے قبول کر کے مظاہرہ کیا اور آدمی نے یہ محسوس کیا کہ اس نے روٹی کھا لی ہے۔ جہاں تک جسمانی تقاضے پورے کرنے کا تعلق ہے، وہ عالم ناسوت ہو، عالم اعراف ہو یا عالم جنت و دوزخ ہو، ایک ہی طرح کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ جنت اس لیے جنت ہے کہ وہاں دودھ اور شہد کی نہریں ہیں، جنت میں پھل ہیں اور آدمی کی آسائش اور آرام کے لیے بے شمار وسائل مہیا ہیں۔ دوزخ اس لیے دوزخ ہے کہ وہاں ایسے حالات میں آدمی زندگی گزارتا ہے جن حالات کی علمی حیثیت تکلیف ہے۔ کھانا جنت میں بھی میسر ہے اور کھانا دوزخ میں بھی میسر ہے۔ جنت کا کھانا دودھ، شہد، پھل ہیں، دوزخ کا کھانا ایسی غذائیں ہیں جن سے آدمی کے اندر کراہت پیدا ہوتی ہے۔ قانون، کھانے کا علم دونوں جگہ موجود ہے، کھانے کے اسباب اور سامان بھی دونوں جگہ موجود ہیں، لیکن دونوں جگہ معنویت الگ الگ ہے۔
جنت کا کھانا اس لیے اچھا ہے کہ اس میں معنویت اچھی ہے، دوزخ کا کھانا اس لیے اچھا نہیں ہے کہ اس کے اندر پشیمانی، تکلیف اور آہ و بقا ہے۔ مختصر طور پر اس بات کو اس طرح کہا جائے گا کہ یہ ساری کائنات دراصل علم ہے، اور علم کی طرزیں یہ ہیں کہ اس میں معنی پہنائے جاتے ہیں۔ جسم مثالی ایک ایسی ایجنسی ہے جو علم میں معنی پہناتی ہے۔ جب آدمی عالم ارواح سے نزول کر کے اس دنیا میں آتا ہے تو جسم مثالی اس عالم کے اندر ایسے معنی اور مفہوم اخذ کرتا ہے جس میں آدمی قید ہے، بند ہے، ہر قدم قید و بند میں جکڑا ہوا ہے۔ جسم مثالی جب عالم ناسوت سے با الفاظ دیگر اس گوشت کے جسم سے اپنا رشتہ منقطع کر کے دوسرے عالم میں جاتا ہے اور وہاں کی فضا اور ماحول سے اپنے لیے ایک نیا لباس بناتا ہے تو اس کے معنی اور مفہوم بدل جاتے ہیں۔ اس عالم کے معنی اور مفہوم میں ٹائم اور اسپیس اتنا مختصر ہو جاتا ہے کہ تقریباً اس کی نفی ہو جاتی ہے، لیکن ٹائم اسپیس کلیتاً ختم نہیں ہوتا۔ ایسا اس لیے نہیں ہوتا کہ عالم ناسوت کی طرح اعراف میں بھی یہی زمین ہے اور عالم ناسوت کی طرح عالم اعراف میں بھی گھر ہیں۔ وہاں آدمی کھانا بھی کھاتا ہے، پانی بھی پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، اپنے عزیز و اقربا سے ملاقات کرتا ہے، خوش ہوتا ہے اور روتا بھی ہے۔ خوش ہونا یا غمگین ہونا، گھروں میں رہنا، چلنا پھرنا، دھوپ کی تپش محسوس کرنا اور موسم کے رد و بدل میں زندگی گزارنا ٹائم اسپیس کے حدود کی نفی نہیں کرتا، البتہ انسانی زندگی کی رفتار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مثال، ایک آدمی کراچی میں مر گیا، اس کے عزیز و اقربا دہلی میں ہیں۔ عالم اعراف میں رہنے والا کوئی بندہ جب اپنے عزیزوں سے ملنے دہلی جائے گا تو ٹائم اسپیس مختصر ہو کر 2 قدم بن جائے گی، مگر قدم موجود ہیں، زمین موجود ہے، لہٰذا ٹائم اسپیس بھی موجود ہے۔ جیسے جیسے آدمی اس عالم سے اس عالم میں اور دوسرے عالمین میں منتقل ہوتا رہتا ہے، اس کی رفتار بڑھتی رہتی ہے اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اس کا ایک قدم عالم ناسوت میں ہوتا ہے اور دوسرا قدم عرش معلیٰ پر ہوتا ہے۔ علم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر بندہ پابند اور مجبور ہو کر 1 گھنٹے میں 3 میل کا فاصلہ طے کرنا چاہے تو اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے، اور اگر آدمی آزاد اور خود مختار ہو کر فاصلے کی نفی کر دے تو 1 قدم کے بعد اس کا دوسرا قدم آسمان پر پڑتا ہے۔ زمین پر بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے ارادہ کیا کہ میں عرش معلیٰ پر اللہ کریم کے حضور سجدہ ریز ہوں، تو اس ارادہ کے ساتھ اس کے سامنے یہ بات مشاہدہ بن جاتی ہے کہ اللہ اپنی صفات حمیدہ کے ساتھ عرش پر متمکن ہے اور بندہ اس کے سامنے سربسجود ہے۔ یہ کہنا کہ انسان آسمانوں کی سیر نہیں کر سکتا یا اللہ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہو سکتا، یا یہ کہنا کہ کوئی بندہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اتنی بڑی جہالت اور اتنا بڑا ظلم ہے کہ جس کے سامنے کوئی بڑی جہالت اور کوئی ظلم نہیں ٹھہرتا۔ کس قدر مضحکہ خیز بات ہے کہ انسان بلا کسی فاصلے کے روشنی کے دوش پر امریکہ سے کراچی منتقل ہو جاتا ہے۔ وہ امریکہ میں بات کرتا ہے، ہم ٹی وی پر اسے سنتے اور دیکھتے ہیں، مگر روشنیوں کے جسم سے آسمانوں کی رفت کو نہیں چھو سکتا۔ کوئی بندہ اگر اپنے اندر اس صلاحیت سے واقف ہو جائے جس صلاحیت نے ٹی وی ایجاد کر لیا ہے، تو اس کے لیے کس طرح یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کونے سے اس کونے پر، اس عالم سے اس عالم میں اپنے ارادہ اور اختیار سے منتقل نہ ہو جائے۔ پہلے جو باتیں جادو اور طلسمات کے نام سے مشہور تھی اور جن کو ہمارے دانشور کرامات کہتے تھے، آج وہی سب چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے سائنسی ایجادات کی شکل میں ہیں۔ آدمی کس قدر عجیب ہے، ایک طرف اتنا بے بس اور مجبور ہے کہ 100 قدم کی آواز نہیں سن سکتا، اور دوسری طرف اتنا آزاد ہے کہ اپنی ہی ایجادات کے ذریعے ہزاروں میل کی آواز سن لیتا ہے، ہزاروں میل دور ٹی وی اسکرین پر خود کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اب صفحہ نمبر 62 پر اختتام ہوا چاہتا ہے۔